روزہ فرض ہے، تراویح سنت ہیں، تو فرائض کی قضا ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ اگر کسی کی تراویح رہ گئی، وہ بعد میں کہے کہ میں رمضان کے بعد جب روزہ رکھوں گا پھر تراویح بھی پڑھوں گا، تو روزہ ہی رکھے گا، تراویح نہیں پڑھے گا۔ اور کوئی شخص ایسا مریض ہے کہ جس کا مرض روزہ رکھنے سے بڑھ سکتا ہے، اور ڈاکٹروں نے یا حکیموں نے اسے منع کر رکھا ہے، شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر اور حکیم دیندار ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں۔ اگر وہ یہ فیصلہ دیں کہ آپ کی مرض ایسی ہے، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو مرض بڑھ جائے گی، تو اس صورت کے اندر یہ شخص روزہ قضا کر دے، جب ٹھیک ہو جائے تو پھر بعد میں روزے رکھ لیں۔ اور بعض مریض ایسے ہیں کہ ان کا مرض بڑھتا ہی جاتا ہے، پھر وہ اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ جس میں وہ سحری اور افطاری کر سکیں، ہر ایک روزے کا الگ الگ فدیہ دے دیں، اور جب اللہ رب العزت اسے صحت دے دیں تو پھر وہ روزے رکھ لے، اور اگر صحت نہ ہو تو پھر روزے کے بدلے میں فدیہ تو دے ہی چکا ہے۔ مسافر کا آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہاں سے جہاز میں بیٹھے لاہور، وہاں سے کام کر کے افطاری سے پہلے واپس آ گئے۔ یہ تو اس دور کے لیے ہے جب پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور اگر آج بھی کوئی ٹرین میں سفر کرتا ہے تو شرعی لحاظ سے اسے اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، لیکن اگر روزہ رکھ لے اور سفر اسے تکلیف نہیں دیتا تو اسے چاہیے کہ روزہ نہ چھوڑے۔ جو انوارات اللہ رب العزت کی طرف سے، جو انوارات، جو انعام، جو برکات رمضان میں نازل ہوتی ہیں، وہ غیر رمضان میں نازل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ روزے رکھ لیں، روزہ رکھ کے ٹرین میں سفر کرے۔ روزے کی حالت میں جتنی اسے پریشانی آئے گی، دکھ تکلیف آئے گی، اتنا ہی اس کا اجر بڑھتا جائے گا۔ پھر آگے چل کر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب، کتنا پیارا جملہ کہا قرآن کریم میں اللہ نے، میرے محبوب اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، سبحان اللہ، یہ تو یوں لفظ ہے جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو یوں کہے، او میرے لال، او میرا بیٹا۔ کتنا پیار بھرا جملہ ہے، یہ بھی پیار بھرا جملہ ہے اگر آپ سمجھو تو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کے لاڈلے، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے التجائیں کرنی ہیں، دعائیں کرنی ہیں، تو کیسے کریں؟ اللہ کتنی دور ہے، کتنا زور سے پکاریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو فرمایا جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو انہیں کہہ دو کہ تمہارا رب تو بہت زیادہ نزدیک ہے، تمہارا رب تمہارے بہت زیادہ نزدیک ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ اور اس پر میں نے ایک جملہ بہت پہلے عرض کیا تھا، یہ جو ہماری رگ حیات ہے، آپ قربانی کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ رگ کٹ جائے، رگ کٹ گئی تو قربانی ہو گئی۔ وہ رگ جسے رگ حیات کہتے ہیں، اس رگ حیات کے اندر قدرتی طور پر کلمہ لکھا ہوا ہے، اس رگ حیات میں کلمہ لکھا ہوا ہے، جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں اسے رگ حیات کہا جاتا ہے، اور اس رگ حیات کے اندر والی سائڈ میں کلمہ لکھا ہوا ہے ہر شخص کے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، ہر شخص کے لکھا ہوا ہے۔ تو جو سانس نکلتا ہے وہ کلمے کو چھو کر نکلتا ہے، اور جو سانس داخل ہوتا ہے وہ کلمے کو چھو کر داخل ہوتا ہے۔
تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں تو تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، اور میں تو اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوں میرا بندہ جب تو سو جاتا ہے تجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو سو گیا، سانس چلتا رہتا ہے۔ یہ بھی تو میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اور قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے کہ ذات الیمین و ذات الشمال، میرا بندہ جب سو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم خود اس کی کروٹیں بدلتے ہیں، ہم خود اس کی کروٹیں بدلتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا مہربان داتا ہے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا کہ رحمان اور رحیم اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے کہ اس کی رحمت کا کوئی حد ہی نہیں، کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ جو رگ کے اندر کلمہ ہے، مرتے وقت جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، ہمیں حکم ہے کہ جب تم مرنے والے کے قریب بیٹھو تو کلمہ اسے نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، مرنے والے کو نہ کہو کہ کلمہ پڑھ۔ کیوں کہ اس وقت اس کے ساتھ جو بیت رہی ہوتی ہے وہ اسے معلوم ہے، جو بیت رہی، اس کے جسم پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اسے پہاڑ معلوم ہوتی ہے، کتنی پیاس کی شدت لگی ہوتی ہے، وہ اس وقت اپنی کیفیت میں نہیں ہوتا، اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ فرمایا اسے نہ کہو، اگر آپ نے اسے کہہ دیا کہ کلمہ پڑھ اور وہ تو اپنی آئی میں پھنسا ہوا ہے اور تنگ آ کے اس نے کہہ دیا نہیں پڑھتا کلمہ اور پھر مر گیا، تو کافر ہو کے مرا، کلمے کا منکر ہو کے مرا اور سبب آپ بنے۔ اس لیے مرنے والے کو نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، اس کے پاس بیٹھ کر خود کلمہ پڑھا کرو، اور زور زور سے نہ پڑھو، بس اتنی آواز سے پڑھو کہ وہ آپ کا پڑھا ہوا کلمہ خود سن لے۔ اس طرح آہستہ میانہ روی سے پڑھو کہ اگر جانے والا کلمہ پڑھ کے نہیں جا سکا تو کم از کم کلمہ سنتے ہوئے تو دنیا سے چلا گیا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ پھر اس سے آگے چل کر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، آج کل تو ڈائریکٹ فائر کر دیتے، چل طلاق طلاق طلاق، چل بھاگ یہاں سے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے تو غصے میں کہا تھا، غصے میں کہا تھا، اچھا بھی پیار میں دے دے۔ اسی لیے تو کہا جاتا کہ غصہ حرام ہے، غصہ حرام ہے۔ تمہیں غصہ آیا ہو، میاں بیوی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو، تو کھڑا ہے تو بیٹھ جا، بیٹھا ہے تو لیٹ جا، پانی پی لے، گھر سے باہر نکل جا۔ پھر ہمیں آگے بتائیں گے وہ سورہ طلاق کے اندر کیا لکھا ہے جی، وہ ہمیں بجائے مسئلہ پوچھنے کے ہمیں مسئلہ بتائیں گے۔ پھر ہم پوچھتے کچھ دنوں کے بعد وہ کیا ہوا بھائی، کہنے لگے جی وہ ہماری صلح ہو گئی، ہماری صلح ہو گئی، میاں بیوی طلاق دینے کے باوجود بھی اکٹھے رہ رہے ہیں، ہماری صلح ہو گئی، اپنے گھر کی شریعت بنا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوپہر میں تعلیم ہو رہی تھی نا، وہ واقعہ آیا تھا کہ ایک جہاز ہے، جہاز کے اندر 5 منزلیں ہیں، 2 منزلیں پانی کے اندر ہیں، تیسری منزل پانی کی سطح پر ہے، 2 منزلیں اوپر ہیں، اور نیچے والے بار بار پانی لینے کے لیے اوپر آ رہے ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ ہمارے جانے سے ان کو پریشانی ہوتی ہے، ہم نیچے سے ہی سوراخ کر لیں، نیچے سے ہی سوراخ کر رہے ہیں، یہیں سے پانی ملتا رہے گا۔ کیا خیال ہے اوپر والوں کو پتہ چل گیا کہ نیچے سے سوراخ، نیچے والا سوراخ ویسے خطرناک ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ نیچے والا سوراخ ویسے بھی خطرناک ہوتا ہے، انہوں نے سوراخ نیچے سے کر لیا، چلو پانی آتا رہے گا، پیتے رہیں گے۔ اوپر والوں کو پتہ چل گیا تو کیا اوپر والے آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ یہ خود بھی ڈوبیں گے، ہم بھی ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو یہ جو سوراخ کر کے خود پانی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، یہ وہ ہیں جو جاہل مفتی ہیں، وضو کے فرضوں کا پتہ نہیں، فتویٰ دینے کی بجائے ہمیں فتویٰ ہمیں دیتے ہیں، ہمیں مسئلہ بتاتے ہیں آ کے۔ ہاں، قرآن کریم نے کہا میاں بیوی میں ناچاکی ہو جائے تو شوہر کو چاہیے پیار محبت سے سمجھائے، پیار محبت سے بات نہیں آئے تو سختی سے سمجھائے، ڈانٹ ڈپٹ کرے، پھر بھی بیوی سمجھ میں نہ آئے تو اس کے ہاتھ کا کھانا پینا چھوڑ دے، اپنے کپڑے اس سے نہ دھلائے، اپنا کھانا اس سے نہ پکوائے، بات چیت بند کرے، بائیکاٹ کرے، اپنا بستر الگ کرے۔ کون کرتا ہے؟ سارے کام کر دیں گے، یہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اگر بیوی سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، اسے احساس ہوا کہ میری غلطی ہے۔ اگر بیوی کو احساس نہ ہوا تو پھر اس کو اس کے والدین کے ہاتھ چھوڑ دے، وہ سمجھائیں اسے۔
اگر پھر بھی بیوی کی سمجھ میں نہ آئی تو پھر ایک طلاق دے دیں. شاید اسے احساس ہو میرا گھر برباد ہو رہا ہے، میرا شوہر مجھ سے جا رہا ہے، دنیا کیا کہے گی. غلطی کا احساس ہو گیا اسے. اگر ایک طلاق دینے کے بعد احساس ہو گیا تو یہ رجوع کر لے آئے. اگر بیوی ڈھیٹ ہے تو پھر دوسرے مہینے دوسرا طلاق دے دیں، پھر بھی گنجائش ہے. اگر پھر بھی وہ اپنی ضد پہ ڈٹی رہی پھر تیسرے مہینے تیسرا طلاق دے کے اسے آزاد کر دیں. طلاق دینے کے بعد بھی اپنی بیوی کی برائی کسی سے نہ کرے. طلاق دینے کے بعد پھر بھی اپنی بیوی کی برائی کسی کے سامنے نہ کرے. کہہ دیتے ہیں نا وہ زبان دراز تھی، وہ فلاں تھی، وہ فلاں تھی، وہ فلاں تھی. خود پاک صاف فرشتے بن جاتے ہیں اور اسے بازاری عورت بنا دیتے ہیں. غلط ہے. اللہ اکبر. اسے آزاد کر دیا. یہ ہے طلاق کا طریقہ. اب طلاق دینے کے بعد پھر اسے احساس ہوا ہے بیوی کو، اوہو میرے تو بچے برباد ہو گئے، میرا تو شوہر چلا گیا، اب میں کیا کروں گی. پھر اسے احساس ہوا. جب اسے احساس ہوا بعد میں اب اس نے پیغام بھیجنا شروع کر دیا. جب اس نے پیغام بھیجا یہاں سے مولوی صاحب بھی تیار ہو گئے کہ چلو جی ٹھیک ہے. لیکن پھر قرآن کریم نے کہا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ نے حد مقرر کر دی ہے. وہ اپنی عدت پوری کرے، عدت پوری کرنے کے بعد وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے. عربی زبان میں جسے حلالہ کہا جاتا ہے. اگر وہ رضا خوشی سے طلاق دے دے تو پھر اس کی عدت پوری کرے. اس کی عدت پوری کرنے کے بعد پھر یہ اپنے سابقہ شوہر کے نکاح کر کے اپنے گھر میں آ سکتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی طلاق تو دی ہے شوہر نے، حلالہ کروائے عورت. حلالہ مرد کو کروانا چاہیے، یہ اہل حضرات کہتے ہیں. اس کا کیا قصور ہے عورت کا؟ قصور تو مرد کا ہے. طلاق مرد نے دی ہے، حلالہ عورت کیوں کروائے؟ اچھا بھئی یہ تو قرآن کا حکم ہے، یہ تو واضح طور پر ہے، حکم ہے اللہ کا. اللہ کے حکم کے اوپر تم اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. عورت کی عزت مرد کی عزت ہے. عورت کی عزت مرد کی عزت ہے. جب وہ حلالہ کروا کے رجوع کر کے آئے گی شوہر کے پاس تو شوہر کو بھی تو احساس ہوگا نا، ہے تو میری بیوی، میں اب دوبارہ ایسی غلطی نہ کروں کیونکہ یہ دوسرے شوہر کا منہ دیکھ کے آئی ہے. احساس ہوگا نا شوہر کو. اس لیے کہا ہے کہ اس کی عدت گزار کے دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور پھر وہ طلاق دے. اور مشروط حلالہ حرام ہے، شرط نہیں لگانی چاہیے. شرط نہیں لگانی چاہیے. شرط لگا کے حلالہ کرنا یہ مشروط حلالہ، یہ حرام ہے. اگر اس نے رضا خوشی سے طلاق دے دی ٹھیک ہے، اس کی عدت گزارے، پھر بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کر کے اپنے گھر میں آ جائے، یہ جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اور آگے چل کر آیت الکرسی کا ذکر ہے. آیت الکرسی کا پہلا حرف لفظ اللہ ہے اور اللہ اسم اعظم ہے. اللہ اسم اعظم ہے. فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے، جو شخص ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے، یہ روٹین بنا لے، ہر نماز کے بعد پڑھا کرے ایک دفعہ آیت الکرسی. فرمایا جب یہ مرے گا یہاں سے ایک قدم دنیا میں ہوگا، دوسرا قدم جنت میں ہوگا. بیچ میں صرف موت ہوگی، ایک قدم دنیا میں اور ایک قدم جنت میں، درمیان میں موت ہوگی. موت واقع ہوئی، جنت میں پہنچ گئی. تھپڑ لگا اس کو حسن کو بھی. آیت الکرسی اگر کوئی شخص ایک دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت 2 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، جاؤ میرے بندے کی دائیں بائیں سے حفاظت کرو. ایک دفعہ اور آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ اور فرشتے مقرر کر دیتے ہیں 2.
میرے بندے کی آگے پیچھے سے حفاظت کرو. پھر یہ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تم آ جاؤ، میں خدا خود حفاظت کروں گا، میں خود حفاظت کروں گا اپنے بندے کی، تم آ جاؤ. جو شخص اپنے گھر کے صحن کے اندر قبلہ رخ ہو کر 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھے اور پورے گھر پر اپنے مین گیٹ پر پھونک مار دے، شیطان یا شیطانی ذہن رکھنے والا کوئی شخص اس کے گھر کی طرف نہیں آ سکتا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے. اور آیت الکرسی کے بڑے فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں. سورہ بقرہ، اگر کسی کے گھر میں کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، سورہ بقرہ پڑھے روزانہ. 41 دن جس کے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوئی روزانہ اس کے گھر میں 41 دن مسلسل سورہ بقرہ کی تلاوت ہوئی، بڑے سے بڑا جن، دیو، پری، کالا، پیلا، سفلی، یہ وہ ادھر ادھر کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے. اللہ اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں اس مکان کو بھی، مکینوں کو بھی. اللہ اکبر. پھر اور آگے چل کر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، بعض لوگ کہتے ہیں نا جو مر گیا تو مر گیا، بس مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. ہاں، حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں گدھے پر بیٹھے، ٹھنڈے پانی کا مشکیزہ ساتھ ہے، توشہ دان میں کھانا رکھا ہوا ہے. جا رہے ہیں جنگل میں، سفر کرتے 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 تھک گئے، بستیاں گزر گئی، شہر گزر گئے. تو ایک درخت کے نیچے جا کر جب تھک گئے تو لیٹ گئے، گرمی ہے، دھوپ ہے، تھوڑا آرام کر لو. پانی کا مشکیزہ درخت پر باندھ دیا، توشہ دان جو کھانے کا تھا وہ بھی باندھ دیا، گدھے کو کھلا چھوڑ دیا، چر پھر لے، خود درخت کے نیچے لیٹ گئے اور سو گئے. اللہ فرماتے ہیں سو نہیں گئے، ہم نے سلا دیا. پھر حضرت عزیر 100 سال تک سوئے رہے، 100 سال تک سوئے رہے. 100 سال کے بعد جب اٹھے، کپڑے جھاڑ کے بیٹھ گئے. اللہ فرماتے ہیں عزیر کم لبثت، کتنا سوئے ہو؟ کہنے لگے اللہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، یومن و باسا یوم، ایک دن سویا ہوں یا آدھا دن سویا ہوں بس، یا دوپہر سویا تھا شام کو اٹھ گیا. فرمایا نہیں، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، جہاں گدھا تھا وہاں نمک کا ڈھیر لگا ہوا ہے، مر گیا، ہڈیاں گل سڑ گئی، نمک کا ڈھیر بن گیا. کہ دیکھو یہ آدھا دن ہے. عزیر ہم نے آپ کو 100 سال سلا کے رکھا ہے، اب 100 سال سوئے. اور پھر ہماری قدرت دیکھیں، مشکیزہ کھولو پانی ٹھنڈا ہوگا، توشہ دان کھولو تو کھانا گرم ہوگا. ہماری قدرت دیکھیں، پانی ٹھنڈا ہوگا، کھانا گرم ہوگا. اچھا یا اللہ پانی تو پی لوں گا، کھانا بھی کھا لوں گا، میرا تو سفر لمبا ہے، میں کیا کروں، میرے پاس تو یہی سواری تھی، اب کیا کروں، میں کہاں جاؤں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عزیر کھانا کھاؤ، پانی پیو، سواری کا انتظام بھی کر دیں گے ہم. اب اللہ کی باتوں پر پیغمبر کو یقین ہے نا، وہ پیغمبر ہے. کھانا کھایا، پانی پیا اور خوب پیٹ بھر کے، جس طرح افطاری میں ہم نے پانی پیا آج ماشاءاللہ، بیٹھ کے بھی اٹھ نہ سکے اور پی لیا. اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا نمک کی ڈھیری کی طرف دیکھتے رہو. اب حضرت عزیر علیہ السلام وہاں دیکھ رہے ہیں نمک کی ڈھیری کی طرف، اس میں ہلچل ہونا شروع ہوئی، ہڈیاں جڑنا شروع ہوئی، ہڈیوں کا پنجرا بننا شروع ہوا، گوشت بن بن کے جڑتا رہا، کھال چڑھ گئی، زندہ ہو گیا، بولنے لگا. فرمایا یہ سواری ہے، بیٹھو اور جاؤ اپنا سفر کرو. اللہ دلیل دے کے بیان کرتے ہیں دیکھو میں رب ہوں، موت بھی میں ہی دیتا ہوں، زندگی بھی میں ہی دیتا ہوں، میں مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کروں. یہ دیکھیں. پھر آگے چل کر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، سوال کرتے ہیں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے جو سوال کیے، 17 سوال کیے، 17 سوالوں کا ذکر قرآن میں ہے، 17 سوالوں کا ذکر قرآن میں ہے.
وہ سوال جو صحابہ نے اللہ کے پاک پیغمبر سے کیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اللہ کے نبی یہ چاند جو ہے، یہ چاند کیا ہے؟ اب اگر ذہن حاضر ہو تو ایک بات سمجھاؤں آپ کو۔ قرآن کریم نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، ہلا ہلال سے ہے اور ہلال چاند کو کہتے ہیں، اور ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں جو ہم نے کل دیکھا یا آج دیکھا۔ ہلال امر کمیٹی ہے نا، چاند دیکھنے والی کمیٹی، اس لیے اسے ہلال کہتے ہیں۔ تو یہ شروع کا چاند ہے، اور اللہ نے ایک چاند کو بدر کہا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ جب اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ کی پہاڑیوں سے اتر کے مدینہ شہر میں داخل ہو رہے تھے تو مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھی اور یہ گیت گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ مدینہ والو تمہیں مبارک ہو، دیکھو پہاڑوں سے 14ویں کا چاند اتر رہا ہے۔ ہلال شروع کے چاند کو کہا جاتا ہے، اور بدر مکمل چاند کو کہا جاتا ہے جو 14ویں 15ویں 16ویں کا چاند ہو، فل بھرا ہوا ہو۔ تو میرے پاک پیغمبر کو جو تشبیہ دی ہے نا چاند سے، وہ بھرے ہوئے چاند سے دی ہے، اس چاند سے نہیں دی۔ ہلال شروع کے چاند کو کہا جاتا ہے۔ وہ کسی جٹ نے مولوی صاحب سے پوچھ لیا، مولوی صاحب یہ اللہ تعالیٰ ہر مہینے چاند نکالتا ہے، پرانے کہاں رکھتا ہے؟ اب مولوی صاحب کے بیچارے کو کیا پتا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، وہ جٹ آدمی تھا، اس کا مسئلہ بھی جٹ کلاتا۔ مولوی صاحب نے کہا یار بات سن، میں نے ابھی مطالعہ نہیں کیا، کل مطالعہ کروں گا، کل آ کے پوچھ لینا۔ اب مولوی صاحب اپنے کاموں میں لگے، دوسرا دن آیا تو پھر آیا، ٹک 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 دیکھا دروازہ کھلا، ہاں جی مولوی صاحب وہ مسئلہ پوچھا تھا میں نے۔ مولوی صاحب کہنے لگے یار وہ مجھے ٹائم نہیں ملا، تو ایسے کہنا کل آ جانا، ٹھیک ہے۔ اب وہ تیسرے دن آیا تو جٹ کھڑا ہے مولوی صاحب کے دروازے پر، تو وہاں سے ایک اور جٹ آ گیا دیہاتی، کہنے لگا تو مولوی صاحب کے دروازے پر، تیرا کیا کام مولوی صاحب کے ساتھ؟ اس نے کہا میں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نئے چاند نکالتا ہے پرانے کہاں رکھتا ہے؟ وہ بے وقوف، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کہا اسے توڑ توڑ کے تارے بنا رہے ہیں۔ تو جیسا سوال ہے ویسا جواب ہے، اسے توڑ توڑ کے تارے بنا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اللہ تعالیٰ یہ جو چاند نکالتے ہیں اس کی کیا حیثیت کیا ہے، کیا کیفیت کیا ہے؟ اللہ اپنا جو نظام چلاتے ہیں نا وہ چاند کے ذریعے چلاتے ہیں، چاند کے حساب سے چلاتے ہیں۔ چاند آیا، آپ نے روزے رکھے، جی چاند دیکھ کے رکھے نا، پھر چاند دیکھا تو عید پڑی، چاند دیکھا بقرعید پڑی، چاند دیکھا تو حج کیا، نہیں، اس سے آگے چلیں۔ عورت کا ایام کا یا زچگی کا جو کیس ہے وہ بھی چاند کے ساتھ منسلک ہے، وہ بھی چاند کے ساتھ منسلک ہے۔ جتنے بھی نظام کائنات چل رہے ہیں وہ چاند کے ساتھ منسلک ہیں۔ تمہارے جنوری فروری مارچ اپریل سے نہیں چل رہے، وہ تو محرم صفر ربیع الاول سے چل رہے ہیں۔ اور یہ جنوری فروری، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا اس وقت سے جنوری فروری چل رہے ہیں۔ اسے سن عیسوی کہا جاتا ہے، اور یہ سن ہجری ہے جب اللہ کے پاک پیغمبر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے۔ تو چاند کے حساب سے وہ عورت کہتی ہے نا آج مجھے 8واں مہینہ 9واں مہینہ لگ گیا، یہ مارچ اپریل کا مہینہ نہیں ہے، وہ چاند والے مہینے ہوتے ہیں۔ اور جو عدت ہے یا عورت کو جو ایام آتے ہیں وہ چاند ہی کے حساب سے ہوتے ہیں۔ عورت کا نظام، مرد کا نظام، بچہ اندر پل رہا ہے، 40 دن ہو گئے، 40 دن کے اندر پھر ایک لوتھڑا بنا، پھر 40 دن ہو گئے، لوتھڑے کے بعد پھر ایک شکل بنی، پھر آگے 40 دن چلے گئے، 4 مہینے ہو گئے، 40 دن کے بعد پھر اس کے اندر یہ سارا اعضا بننا شروع ہو گئے۔ پھر جب اعضا سارے بننا شروع ہو گئے پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، پھر جب روح ڈالی جاتی ہے پھر اس کی خوراک پہنچائی جاتی ہے۔ ہر 40 دن کے بعد اپنے خوراک پہنچتی ہے، پھر خوراک پہنچنے کے بعد آکسیجن اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے، پھر وہ بچہ اندر کھیلتا ہے، وہ پرورش ہو رہی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا جہان یہی ہے۔ جس طرح ہم بے وقوف ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں ہمارا جہان یہی ہے، ہم نے آگے مرنا ہی نہیں،
قربانی کا بکرا لے لیا، آپ اسے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں ان سے، وہ بڑا خوش ہو رہا ہے، میرا مالک کتنا شفیق ہے، اسے یہ پتہ نہیں 2 دن کے بعد میرے ہی گلے پر چھری پھرے گی، میری بوٹیوں سے یہ اپنا لطف اندوز ہوگا، اسے بھی بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ تو جس طرح وہ بچہ اس کو اپنا ماں کو پیٹ کو جہان سمجھتا ہے، ہم اس کو اپنا جہان سمجھتے ہیں۔ تو سارا نظام کائنات جو چل رہا ہے وہ چاند کے حساب سے چل رہا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ سارا نظام کائنات جو چل رہا ہے وہ چاند کے حساب سے چل رہا ہے۔ دور نہ جاؤ، کراچی کے سمندر کو دیکھ لو، چاند بڑھتا جائے گا، سمندر آگے ہٹتا جائے گا، اور 15 کے بعد چاند پیچھے ہٹتا جائے گا، سمندر پیچھے ہٹتا جائے گا۔ یہ بھی خالق کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس سے اور آگے چلیں، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ۔ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ شوہروں کے لیے بیوی اس کی کھیتی ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے اپنی بیوی کے پاس چلا جائے۔ یا یہ مسائل ذرا اسپیکر میں بتانے کے نہیں ہیں، بہرحال ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے۔ میں اپنی بیوی کی باتیں آپ کو بتاؤں، آپ اپنی بیوی کی باتیں مجھے بتائیں تو لعنت ہے ہمارے بتانے پر۔ لعنت فرمائی اللہ نے کہ جو شخص اپنی بیوی کی باتیں اپنے دوستوں میں بتائے، لعنت فرمائی۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ یہ باتیں بتاؤ، تم بتاؤ۔ کیوں؟ نبی کا بتانا، صحابہ کا بتانا امت کے لیے نمونہ ہے، امت کے لیے سبق ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے صحابہ کرام آیا کرتے تھے اور آ کے پوچھتے تھے، ماں جی مسائل پوچھتے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور ماں انہیں بتایا کرتی تھی، ماں خود بتایا کرتی تھی انہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ماں عائشہ آ جاتی تو کھڑے ہو جاتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابا جی میں تو آپ کی بیٹی ہوں نا، جب میں آتی ہوں آپ میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے میرا ابا میرے احترام میں کھڑا ہوا۔ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، کہا بیٹی جب تک تو میرے گھر میں تھی بیٹی تھی، جب تیرا نکاح ہو کے نبی کے گھر میں تو چلی گئی تو میری ماں بھی تو ہے، نبی کی بیٹی امت کی ماں ہے۔ عائشہ جہاں میری ماں ہے، آپ کی ماں ہے، ابو بکر کی بھی ماں ہے۔ تو جب میرے گھر میں تھی میری بیٹی تھی، اور جب تو نبی کے ساتھ نبی کے گھر میں چلی گئی، نکاح میں منسلک ہو گئی، تو پھر میری ماں بھی تو ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بوڑھا آدمی روتا ہوا آیا اور آ کے عرض کیا اللہ کے نبی، نوجوان آیا، اس نے کہا اللہ کے محبوب میں باہر تجارت کے لیے گیا تھا اور میں اتنا مال اپنے باپ کے سپرد کر کے گیا تھا، میرے باپ نے سارا ہی کھا لیا، اب میں آیا ہوں، میں نے پوچھا ابا جی وہ پیسے وہ اناج وہ غلہ وہ گودام وہ سارے خالی پڑے ہیں، کہاں گئے؟ کہنے لگا بیٹا ہم نے کھا لیے۔ اللہ کے نبی میرے ابا کو بلاؤ اور مجھے دلاؤ۔ کہا اچھا جاؤ اپنے ابا کو بلا کے لاؤ۔ بیٹا گیا اور کہا ابا جی آپ کو اللہ کے محبوب نے بلایا، چلیں۔ باپ سمجھ گیا کہ میری شکایت وہاں پہنچ گئی، اچھا ٹھیک ہے آ رہا ہوں۔ باپ گھر سے چلا، جس طرح وہ گھر سے نکلا اسی طرح اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ پالا پوسا بڑا کیا، سب کچھ کیا، جوانی اس کے لیے برباد کی، دن رات محنت اس کے لیے کی، بڑھاپا اس کے لیے قربان کیا، اپنا آرام اس کے لیے قربان کیا، آج میں نبی کے سامنے جا کے ذلیل ہو جاؤں گا، اللہ سے باتیں کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ باپ اللہ سے باتیں کرتا ہوا جا رہا ہے، یا اللہ آج میں تیرے نبی کے سامنے میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اور بیٹا اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہے، یہ باپ راستے میں جا رہا ہے، اللہ نے پہلے ہی جبریل کو بھیج دیا، میرے محبوب یہ شکایت کر رہے ہیں نا باپ کی، اسے بتا دو اولاد کا مال باپ کا حق ہے، باپ چاہے سارا کھا لے، اولاد کو جرأت نہیں ہے کہ باپ سے سوال کرے۔ باپ پہنچا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا
یہ تیرا بیٹا ہے؟ جی اللہ کے محبوب میرا بیٹا ہے۔ تجھے یہ شکایت ہے؟ کہاں یہ شکایت ہے۔ تیرا مال تیرے باپ نے کھا لیا، استعمال کر لیا، اب تو مطالبہ کرتا ہے؟ جی 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 مطالبہ کرتا ہوں۔ کہا مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تو اب بھی اگر کما کے سارا باپ کو دے، باپ کھا جائے تو تو بھی باپ کا قرضہ نہیں اتار سکتا، تیرا سارا مال تیرے باپ کا مال ہے۔ باپ اگر بغیر پوچھے بغیر بتائے اپنی اولاد کا مال کھائے تو اس کو حق حاصل ہے، وہ کھا سکتا ہے۔ دور حاضر میں ایک باپ نے کورٹ کے اندر ریٹ دائر کی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، خود میرے پاس اپنی مال و دولت بہت ہے، لیکن میرا بیٹا مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ اچھا، بلا لیا بیٹے کو، اب جج کے سامنے باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے۔ ہاں بھائی تم باپ کو خرچہ نہیں دیتا؟ کہنے لگا جی میرا باپ تو خود صاحب حیثیت ہے، بڑا مالدار ہے، اسے تو خرچے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر باپ سے پوچھا، کہنے لگا بے شک ضرورت نہیں ہے، بس آپ ایسا کریں، یہ میرا بیٹا ہے نا، میرا حق ہے نا، ہاں یہ ہر مہینے آگے مجھے 100 روپیہ دے جایا کرے۔ تو اربوں خربوں کا مالک ہے، تجھے 100 روپے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا بس میں باپ ہوں، میرا حق ہے، یہ 100 روپے دے جایا کرے۔ جج نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی 100 روپے ہر مہینے دے کے جایا کرے، کہ شرط یہ ہے کہ خود دینے آئے، خود دینے آئیے۔ چلو جی، جج نے پابند کر دیا اس کو کہ ہر مہینے خود آیا کر 100 روپیہ دے دیا کر باپ۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا، چلے گئے۔ تو جج نے اس باپ کو بلایا، کہنے لگا تو کروڑوں پتی اربوں پتی ہے، تجھے 100 روپے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگا جج صاحب بات 100 روپے کی نہیں ہے، میں اپنی اولاد کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہوں، میں اپنی اولاد کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہوں، دولت بہت ہے میرے پاس، یہ 100 روپے والی شرط اس لیے لگائی ہے کم از کم ایک مہینے میں ایک دفعہ مجھے ملتا جایا کرے گا، ایک مہینے میں ایک دفعہ ملنے تو آئے گا نا، 100 روپیہ تو بہانہ ہے، اس بہانے آئے گا تو صحیح، میں اپنے لختے جگر کا چہرہ تو دیکھ لوں گا، اپنے بیٹے کو مل تو لوں گا میں۔ ہائے ماں باپ، اسے ماں باپ کہتے ہیں، یہ والدین ہیں۔ تو آسمانوں کے اوپر بھی گھوم، ماں باپ کا احسان نہیں دے سکتا۔ اور تو اپنی بیوی کے لیے 10 سوٹ بھی لے کے آنا، وہ نقص ضرور نکالے گی۔ تو ماں کے لیے 1000-1200 کا سوٹ لیا، وہ چومے گی، آنکھوں پہ لگائے گی، دکھائے گی میرا بیٹا میرے لیے لے کے آیا، کتنی خوشی ہوگی۔ تو بیوی کو بازار لے کے جاتا ہے، مال میں لے کے جاتا ہے، دیکھ یہ تیرے ساتھ میچ کرتا ہے، یہ جوتا تیرے ساتھ میچ کرتا ہے، یہ چوڑیاں، یہ کڑے، یہ فلاں، یہ میچنگ کر۔ کبھی ماں کو بھی لے کے گئے ہو، اماں چل تجھے کپڑے کا سوٹ بھی دلا دوں، اور رستے میں اماں تجھے آئس کریم بھی کھلا دوں، تو کھائے گی؟ تو میری ماں ہے نا، تو کھائے گی، تیرا دل ٹھنڈا ہوگا، تیرے دل سے دعا نکلے گی، میرا بیڑا پار ہوگا۔ لاکھ روپے خرچ کرتے ہو بیویوں پر، کرو، حق ہے، ماں کا بھی تو حق ہے، ماں کا کوئی حق نہیں؟ جس نے اپنے سینے پر تیرا پیشاب برداشت کیا، تیری گندگی برداشت کی، تیرے دکھ برداشت کیے، تجھے بخار ہوتا وہ ساری رات تجھے لے کے چکر لگاتی پھرتی تھی، خود نہ سوئی صرف تیرے لیے، اور آج تو کڑیل جوان ہو گیا، بیوی سو گئی، بچے سو گئے، 2 بج گئے رات کے، ماں نہیں سوئی، مصلی بچھا کے بیٹھی ہے، آیت الکرسی پڑھ رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، نفل پڑھ رہی ہے، اللہ میرے بیٹے کو گرم ہوا نہ لگے، اللہ میرے بیٹے کو گرم ہوا نہ لگے، وہ دعائیں کر رہی ہے، بار بار دروازے کی طرف دیکھتی ہے، اب دروازہ کھٹکا، اب دروازہ کھٹکا، اس نے آ کے بیل بجائی، یہ فوراً دوڑ کر اٹھی، دروازہ کھولا، بیٹا اندر آیا، اس نے دوپٹے سے اس کا منہ صاف کیا، چہرہ صاف کیا، میرے لال کہاں چلے گئے تھے؟ میرے لال کھانا بھی کھایا کہ نہیں؟ بیوی سو رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں، میں تیرے بغیر کھانا نہیں کھاتی۔ اوئے وہ ماں باپ جو تیرے بغیر ایک پھوکا پانی نہیں پیتے تھے، آج تو شاپر کے اندر آئس کریمیں اور فلاں ماں باپ سے چھپا کر بیوی کے لیے لاتا ہے۔ لعنت ہے تیری ایسی کمائی پر، جس کمائی کے اندر ماں اور باپ کا حق نہیں ہے۔
بیویاں تو لاکھوں مل جائے، ایک ماں چلی جائے، خدا کی قسم تیرے آنسو صاف کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن نے یہ واضح طور پر کہا، اللہ کا حکم ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، عبادت میری کرو، میرے بغیر کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، عبادت میری کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ماں کا چہرہ دیکھ، خوشی کے ساتھ دیکھ، پیار کے ساتھ دیکھ، حج کا ثواب ملے، بار بار دیکھ، حج کا ثواب ملے۔ تیرا کام نہ ہو، ماں سے کہ امی دعا کر، ماں دعا کرے تیرے کام ہو جائیں، ماں دعا کرے تیرے کام ہو جائیں۔ وہ ماں، تو ڈیوٹی سے آتا ہے، ماں دعائیں کرتی ہے، کبھی ماں کے پاس چند منٹ بیٹھ جایا کر، ماں کے پاس بیٹھ جایا کر، ماں کے لیے جوس لایا کر، ماں کے لیے کبھی انگور لایا کر، کبھی کوئی چیز لایا کر، امی یہ دیکھ میں تیرے لیے لائی ہوں۔ وہ تیرے کھانے کی محتاج نہیں، وہ تجھے کھلا کے خوش ہوتی ہے، وہ تمہیں کھلا کے خوش ہوتی ہے، وہ خود کھانے کی محتاج نہیں۔ ماں ایسی چیز ہے، اگر اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے، خدا کی قسم اگر ماں نے جھولی پھیلا لی، اللہ کا غصہ رحمت کے اندر بدل جائے گا۔ اللہ کا غصہ رحمت میں بدل جائے گا۔ واقعی یہ دنیا یہاں نہ کوئی رہا ہے اور نہ رہے گا۔ آج دولت میری جیب میں ہے، میرے مرنے کے بعد یہی دولت کسی اور کی جیب میں چلی جائے گی، کیونکہ دولت وفا کرتی ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کرے گا، تیری اولاد تیرے ساتھ ویسا کرے گی۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے تو تمہاری اولاد تمہاری کل کو قدر کرے گی۔ تو چاہتا ہے کہ میری قبر ٹھنڈی ہو، میری آخرت اچھی ہو، والدین کی خدمت کیا کر۔ میں نے وہ ایک واقعہ بتایا تھا بہت پہلے، لاہور کا ایک نذیر حلوائی تھا، اس کے سر سے لے کے پیروں تک پورے جسم پر پھوڑے پھنسیاں، لوگ نفرت کرنے لگے اس سے، پیپ خون بہہ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے۔ وہاں کسی مولوی صاحب نے بیان کر دیا، وہ بیان اس نے سن لیا، لوگ نفرت کرتے تھے، سلام نہیں کرتے تھے اس سے۔ اس نے بیان سنا، گھر آ گیا، فوت شدہ ماں کے کچھ کپڑے کچھ جوتے پڑے ہوئے تھے۔ اس نذیر حلوائی نے اپنی ماں کے جوتے اٹھا کے اپنے سر پہ رکھے، اپنی مرحومہ ماں کے جوتے اپنے سر پہ رکھے، اور کہنے لگا، اللہ اگر میری ماں زندہ ہوتی، وہ مجھے اس حال میں دیکھ کے خاموش رہتی، اس حال میں دیکھ کر مجھے تڑپ نہ جاتی؟ یا اللہ وہ بھی تو دعائیں کرتی نا تجھ سے۔ آج میری ماں نہیں ہے، میری ماں کے جوتے ہیں، اللہ میری ماں کے جوتوں کے صدقے میں ہی مجھے شفا دے دے، میری ماں کے جوتوں کے صدقے میں ہی مجھے شفا دے دے۔ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں ساری رات وہ روتا رہا، دعائیں کرتا رہا، صبح جب نماز کے لیے آیا تو جسم پر ایک بھی پھوڑا پھنسی نہیں تھی، بالکل جسم اس کا صاف اور شفاف ہو چکا تھا۔ ماں ایسی چیز ہے، وہ مر جائے وہ قبر کے اندر بھی جا کے اپنی اولاد کے لیے تڑپتی رہتی ہے۔ یہ ماں ہے، قبر کے اندر جا کے بھی تڑپتی رہتی ہے، قبر کے اندر بھی اسے سکون نہیں ہے۔ چاہتے ہو والدین کی قبر ٹھنڈی ہو، اس کی قبر جنت کا باغ بنے، نماز کی پابندی کیا کرو، پڑھا کرو، بخشا کرو ان کے لیے۔ میرے محبوب نے فرمایا، اپنی اہلیاؤں سے قربانی کا گوشت سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھجواؤ، سہیلیوں کے گھروں میں، خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب، خدیجہ کے اندر کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں؟ خدیجہ کے اندر کون سی خوبیاں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا، عائشہ، خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب زمانہ دشمن تھا، جب زمانہ دشمن تھا۔ خدیجہ جب میرے نکاح میں آئی
تو اس وقت اس کے خیمے کی رسیاں سونے کے کیلوں کے ساتھ باندھی جاتی تھی. عرب کی سب سے بڑی مالدار خاتون تھی، اور جب میرے گھر میں آئی میں نے سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. وہ خدیجہ ہی تھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی فاعف عنی. اے اللہ، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ، جن میرے بھائیوں کے والدین زندہ ہیں، اللہ ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما. والدین کی خدمت کر کے جنت کا مستحق بنا. جن میرے بھائیوں کے والدین فوت ہو گئے ہیں، اللہ انہیں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما. ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. بے نمازوں کو پکا نمازی بنا. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ، جنہیں اولاد دی ہے انہیں نیک بنا. رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا، بولنا نہیں آتا، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ ادا کیے، ایک ایک الفاظ کے اندر اخلاص نصیب فرما. اللہ، اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی بارگاہ میں بولنا سننا سننا قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد